کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے، مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روگردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا، اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کیونکہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کر رہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گئے، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے۔ ارشاد فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں باکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی وہ ہمہ تن گوش ہو گئے کہ جی حضور ارشاد کیجئے۔ تو آقا کریم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وعقوق الوالدین،
والدین کی نافرمانی۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہے۔ تو اس لیے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، ان میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عقوق الوالدین کو بیان فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی، اور یہ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی اولاد اگر طبعاً فطرتاً شکر گزار ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ملعون من سب اباہ، ملعون من سب اباہ، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کتنی سخت مذمت کی گئی اس شخص کی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس شخص کی ناخواہ آلود ہو، پھر اس کی ناخواہ آلود ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناخواہ آلود ہو۔ تو قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناخواہ آلود ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، جس نے والدین کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس شخص کی ناخواہ آلود۔ اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تکیہ چھوڑ دیا تھا۔ حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجلس وکان متکئا، تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تکیہ چھوڑ دیا، اور حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت تاکید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بات لوگ کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ تو یہ تو گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن عمومی طور پہ جھوٹ بعض معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے حضور نے اس پر خاص تاکید کی